مردان کے دیگر مسائل کے علاوہ یہاں پر DHQ اسپتال کا منصوبہ مکمل نہ ہونا بھی اپنی جگہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مردان کے DHQ اسپتال کی وہ زیر تعمیر عمارت ہے جس کے 10 سال گزرنے کے باوجود بھی تکمیل کا کام مکمل نہیں ہو سکا. NP کے دور میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی نے DHQ اسپتال کے سرنو تعمیر کی منظوری دے کر اس پر کام شروع کر دیا تھا، لیکن بعد میں 2013 اور 2018 میں PTI کی حکومت بننے کے بعد اسے وہ فنڈ ریلیز نہیں کیا گیا جو اس کی ضرورت تھی. اس طرح مردان میں بے نظیر چلڈرن اسپتال بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی تعمیر کا کام بھی تاحال مکمل نہیں کیا جا سکا ہے. جی، اس وقت ہم NA-22 میں کھڑے ہیں. آپ کے خیال میں اس حلقے کے کیا مسائل؟ آج کل جو ہے نا ادھر ایک اراضی جو ہے نا حکومت نے، اس سے پہلی حکومت نے مردان کے لیے مختص کی ہوئی تھی 1000 کنال، جس کو وفاقی حکومت اور اس سے پہلے حکومتوں نے جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سارے ادھر کے کونسل کے ممبر اور مردان کے عوام اس ایک بات پر متفق ہے کہ اس کو واپس کر دیا جائے اور اس زمین کے لیے عوام کے لیے مختص کیا جائے. دوسری جو ہے نا ادھر روڈ کے جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ انتہائی زیادہ ہے. ادھر کے ٹریفک کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ جو سیوریج لائن ہے، اس کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا اس سے پہلے حکومت نے، تو وہ بھی ابھی رکا ہوا ہے. اور ہاسپٹل میں آج کل جو ہے نا جو ایکس ریز ہوتے ہیں نا، اس کی وہ جو شیٹ ہوتی ہے وہ کسی ایک پیشنٹ کے لیے بھی ارینج نہیں ہے. تو اس کے لیے اگر ہمارے بندے یا کوئی اور چلا جاتا ہے ڈین کے پاس، اس کے انتظامیہ کے پاس، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کے پاس فنڈ نہیں ہے. تو یہ ہم سارے عوام اور ادھر جو ہے نا کونسل کے ممبر جو ہے نا یہی مطالبہ کرتے کہ مردان کے لیے خصوصی نظر کیا جائے اور مردان کے تمام مسائل فوری طور پر حل کیے جائے. تو مردان کا بنیادی جو مسئلہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے ٹریفک کا بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا گیس کا بڑا ایشو ہے. اس کے بعد جو ہے نا مردان میں پینے کے صاف پانی کا ایک بڑا ایشو جو چل رہا ہے. جو 2013 میں امیر حیدر خان ہوتی نے انکمپلیٹ ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، لیکن وہ انکمپلیٹڈ پورا نہیں ہوا ہے. ابھی WSSM کا جو کارروائی ہے، WSSM کارروائی بھی مکمل بند ہو گئی ہے. لوگوں کو گلیوں میں گند سب کچھ جمع ہوتا ہے، لوگ اس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہے سب کچھ. اور اسی طریقے سے جو ہے نا مردان DHQ اسپتال جو ہے نا ابھی ایسا پڑا ہے، کوئی کارروائی اس میں نہیں ہوتی. لوگ جاتے تو اس میں ڈاکٹر نہیں ہوتے. اس سب سے بالا تر میں ایک مسئلہ اپنے یہ جو ذمہ وار ہے، یہ جو قائدین ہے، اس کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ مردان شہر میں ایسا گھر نہیں ہے جس میں 1-2 آئس کا بیمار نہ ہو، آئس کا مریض نہ ہو. تو برائے مہربانی میں اپنے بڑوں کو کہتا ہوں کہ گیس کے ساتھ بھی گزارا کر لیں گے، بجلی کے ساتھ بھی گزارا کر لیں گے، مگر اپنے آنے والی نسل کو جس کے کندھوں پر اس ملک کے بھاگ دوڑ ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے، اس کا سدباب ہو جائے. بس یہ ہمارا بڑا مطالبہ ہے مردان کے عوام کا. دوسرا مسئلہ جو ہے، آج کل یہ قبضہ مافیا بہت زیادہ ہو گیا ہے. مردان کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آئس کا ہے، جس کی وجہ سے ہر گھر میں ایک قیامت رچی بسی ہے. بہت سے لوگ اس وجہ سے قتل بھی ہوئے ہیں. ٹریفک کا نظام اس وجہ سے خراب ہے کہ سارے چنگچی ڈرائیور جو ہے وہ آئس کے نشے میں مبتلا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں تک یہ چیز پہنچ گئی ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں جو حیدر خان ہوتی نے کام کیے تھے، جو جگہ انہوں نے لی تھی میڈیکل کالج کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، تو ان کو ابھی نگران گورنمنٹ نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹل میں پرابلمز ہے، لوگ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے صحت کا جو مسئلہ ہے وہ دن بدن گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. 1-2 مسئلے میں اسٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ کو بیان کرتا ہوں. میں مردان کالج میں ہوں اور مردان کالج میں تقریباً 6000 سے لے کر 7000 تک طلبہ سبق پڑھتے ہیں یہاں. لیکن بدقسمتی سے یہاں جو ہمارے ساتھ عبدالعلی خان یونیورسٹی ہے، زمینی تنازع کی بنیاد پر وہ
جو ہمارا زمین ہے مردان کالج کا اپنا وہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور مردان کالج کا غریب اسٹوڈنٹ کا حق انہوں نے مارا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آخری سیمسٹر کا جو طلبہ ہے آج کل ان کو رزلٹ ایشو نہیں ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ مسائل ہے. ہم اس چینل کے توسط سے یہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مردان طلبہ کا جو مسائل ہے آپ ان پر غور کریں اور یہ مسائل جلد از جلد حل کریں. میرے خیال میں مردان میں جب 2008 سے لے کر 2013 پہ جو کام ہوئے تھے اس کے بعد میرے خیال میں مردان میں کافی جو یہاں پہ 2013 سے لے کر ابھی تک جو حکومتیں یہاں پہ گزری ہیں وہ چاہے صوبے میں ہو چاہے مرکز میں ہو یہاں پہ کافی بہت زیادہ مسائل ہے جو پچھلی حکومتوں نے کیے ہیں اور وہ ابھی تک ادھورے رہے ہیں. جس طرح میں آپ کی توجہ دلاؤں مردان DHQ ہسپتال کی طرف. مردان DHQ ہسپتال 720 بیڈ پہ مشتمل ہے اور یہاں پہ سارے جو وہاں سے اس ٹائم میں جو فنڈ مل رہے تھے اس کے بعد ابھی تک مردان میں DHQ ہسپتال جو ہے اس میں وہ ویسے کی ویسا پڑے ہوئے ہے اور اس کا جو کیجویلٹی ہے اس میں سارا وہ پرانے ہسپتال کا سسٹم چل رہا ہے اور ابھی تک جو وہ 720 بیڈ کا جو سسٹم اس میں بنایا گیا ہے اس میں ابھی تک کوئی کام شروع نہیں کیا ہے. باقی یہاں پہ زیادہ مسائل ہمارے یہ گلی کوچوں کا ہے جو کہ میرے خیال میں 2021 میں 19 دسمبر کو یہ الیکشن ہوا تھا, لوکل باڈی الیکشن ہوا تھا اور ممبران منتخب ہوئے تھے, لیکن ابھی تک ان کو نہ تو اختیار دیا گیا اور نہ ہی ان کو ابھی تک کوئی فنڈز دیا گیا کہ گلی کوچوں کو اس کے جو پختگی ہے, جو ڈرین کے مسئلے ہیں, جو لائٹس ہیں وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس ہیں, ان کی کوئی فنڈ نہیں مل رہا جو ان کی اس کے مینٹیننس کر لے, اس کی مرمت کر لے, اس کی وہ محلوں کی جو 10 سال پہلے ہوئے ہیں کام ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ 10 سال میں 12 سال میں وہ کام جو ہوئے ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس میں PTCL والے آتے ہیں, اس میں اپنا کیبل ڈالتے ہیں, سوئی گیس والے, سوئی نادن گیس والے آتے ہیں, وہ اپنا جو ہے نا وہ کھدائی کرتے ہیں, تو وہ محلے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے نا اسی طرح خراب پڑے ہوئے ہیں. جناب علی, سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ صفائی بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ دیکھیں سارے سٹی میں تو سٹی کے جتنے بازار ہیں ان کی صفائی نہیں ہوتی. آج سے 5 7 10 سال پہلے جو ہے نا وہ شام کے بعد جو ہے تمام سڑکوں پر جھاڑو لگتا تھا اور صبح صبح اس میں پانی پھینک دیا جاتا تھا. ابھی آپ دیکھیں اگر آپ شمسی روڈ پہ جائیں تو شمسی روڈ کے دونوں اطراف پہ کھدا ہوا ہے اور دونوں اطراف پہ جو ہے نا مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. جب اس کے اوپر ٹریفک چلتی ہے تو دھول اڑتی ہے, سارا مردان جو ہے وہ آلودہ ہوا ہے. اسی طرح آپ اگر بینک روڈ پہ دیکھیں سب سے جو کریم جگہ ہے وہ یہ ہے یہ جو کچہری روڈ. اگر کچہری روڈ کے اوپر بھی دیکھیں تو دونوں سائیڈوں پہ اور پھر جو ڈیوائیڈر ہے اس کے ساتھ بھی مکمل جو ہے نا وہ دھول سے ہٹا ہوا ہے, اور جو ہی جو ہے نا اس پہ گاڑیاں چلتی ہیں تو دھول آلودگی بہت زیادہ ہے مردان میں اس وقت. مردان شہر کے مسائل تو بہت ہیں, جن میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے تو وہ مردان میں ٹریفک کا ہے. ٹریفک کا نظام درست ہونا چاہیے. ہر چوک میں ہر جگہ پر جو ہے تو ٹریفک کا نظام درم برم ہے. پھر یہاں پر جو ہسپتال کا نظام ہے ان کی صفائی کا, ان کے ادویات کا, ان کے جو ایمرجنسی میں اور جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر ان کے مسائل ہیں. اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے تو حکومت نے یہاں جو پراپرٹی پر جو ٹیکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں تو بہت زیادہ مایوس ہیں. کوئی پلان نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کہ یہ عوام کے لیے کوئی اچھی سی چیز دے گے یا کوئی اچھا سا بزنس کاروبار کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو مردان میں کاروبار بالکل ہے ہی کہ نہیں ہے, اور کرائے بہت زیادہ ہے مالکوں کی طرف سے, اور بھی بہت مسائل ہیں مردان کے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات کے بعد یہ مسئلے کسی طرح حل ہو جائیں گے؟ مشکل ہے, یہ لوگ تو اپنے جیبیں بھرتے ہیں, پھر لوگوں کو مسائل تو دیکھنے کے بہت مشکل ہے. یہ لوگ تو پہلے ہمارے پٹھانوں میں ایک کام ہے کہ یہ ایک دفعہ لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, دوبارہ سلیکٹ نہیں کرتے, کیونکہ ایک دفعہ جب وہ آ جاتے تو اپنے جیب بھرتے, خزانے بھرتے, بینک بیلنس بھرتے, دوبارہ دوسرے آتے وہ کرتے. تو اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے.